شام میں اسد خاندان کے 50 سالہ دور اقتدار کا سورج ڈوب گیا۔ بشار الاسد کی 24 سال پر محیط حکومت ختم۔ بشار الاسد طیارے پر فرار۔ حکومت مخالف جنگجوؤں نے بغیر کسی مزاحمت کے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ شام کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، آزادی کے نعرے لگائے، بشار الاسد کے والد کا مجسمہ گرایا۔ دمشق میں مشتعل ہجوم نے ایرانی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا۔ عمارت میں گھس کر توڑ پھوڑ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 2000 شامی فوجیوں نے عراق میں پناہ لے لی۔ حکومت مخالف جنگجوؤں کے سربراہ محمد الجولانی کا کہنا ہے تمام قیدیوں کو دمشق کی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ شامی وزیر اعظم کہتے ہیں دمشق میں اپنی جگہ پر موجود ہوں، اقتدار عوامی نمائندے کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہے، مظاہرین املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسرائیل کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی تیاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو گولان پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی ٹینک جنوبی شام میں داخل ہو گئے۔ لبنانی ٹی وی المنار کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے گولان کی پہاڑیوں سے سرحدی باڑ عبور کی۔ نیتن یاہو نے کہا شام کے ساتھ 1974 کا معاہدہ ختم ہو گیا، اب فوج کو بفر زون اور قریبی کمانڈنگ پوزیشنز پر قبضہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ معاہدے کے تحت گولان ہائٹس پر اسرائیل اور شام کے درمیان اقوام متحدہ کے زیر انتظام بفر زون قائم ہوا تھا۔ 26ویں ترمیم کا پہلا مسودہ منظور ہوتا تو ملک بچتا نہ ہی ادارے، اصل مسودے میں ملک کی تباہی کا بارود بھرا ہوا تھا۔ 56 شقوں پر مشتمل 26ویں ترمیم کالا ناک تھا۔ ہم نے 34 شقیں ختم کی۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس سے خطاب، کہا مدارس بل پارلیمنٹ میں آیا تو کچھ قوتوں نے اسے رکوا دیا۔ ترمیمی اور مدارس بل پر بلاول بھٹو کے ساتھ اتفاق ہو گیا تھا۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی اراکین کو بھی اعتماد میں لیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سینٹ میں پی پی، نون لیگ سمیت تمام جماعتوں نے مدارس بل کو ووٹ دیا۔ آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف کی موجودگی میں اسمبلی سے منظور ہوا۔ بل منظور کرنے میں شریک ہوئے لیکن دستخط کرنے میں شریک نہیں۔ صدر مملکت نے مدارس بل کو چھوڑ کر تمام بلوں پر دستخط کیے، سوال تو بنتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی اس پر قانون سازی نہیں کر سکتی۔ مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ ایوان صدر کے ذرائع نے کہا لکھنا چاہیے اس بل کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حدود میں ہوگا۔ اسلام آباد کے لیے بھی پہلے سے رجسٹریشن کا قانون موجود ہے، پہلے اسے منسوخ کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ابہام ہے، پہلے سے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا ہے؟ اتحاد تنظیمات مدارس نے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ 2019 میں پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر شفقت محمود اور اتحاد تنظیمات مدارس کے درمیان معاہدہ سامنے آ گیا۔ وزارت تعلیم مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی۔ غیر رجسٹرڈ مدارس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند کیا گیا۔ سابق وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں رجسٹریشن کے معاہدے پر سب نے دستخط کیے تھے، اس وقت کسی نے 18ویں ترمیم کا ایشو نہیں اٹھایا تھا۔ گورنر اسٹیٹ بینک سے بات کر کے اکاؤنٹس کھلوائے تھے۔ ہمارے دور میں معاہدے کی چند شقوں پر انہوں نے عمل درآمد روک دیا تھا۔ سیکرٹری جنرل وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری کہتے ہیں حکومت نے معاہدے پر خود عمل نہیں کیا، مدارس کے جتنے اکاؤنٹ بند ہیں وہ اب تک نہیں کھلے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا کل بھی مدارس کی چوکیداری کی تھی، آج بھی کریں گے۔ چودہ دسمبر کو سول نافرمانی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ 14 سے پہلے فیض حمید کا فیصلہ آ جائے گا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی متحدہ رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو ان کے حواریوں سے خطرہ ہے، بہنوں کے سوا کوئی بانی سے مخلص نہیں، ان کی جان پر سیاست ہو رہی ہے، بانی پی ٹی آئی کو ان کے جرائم کی سزا مل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مولا جٹ کی سیاست کر رہے ہیں جو زیادہ دن نہیں چلے گی۔ دھرنے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی اب ملک برداشت نہیں کر سکتا، تمام سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ عدلیہ سے گزارش ہے جو قانون پارلیمنٹ نے بنا دیا اس کا احترام کرے۔ سول نافرمانی کی بات مضحکہ خیز اور شرمناک ہے، پہلے ہی تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی پھیر چکے ہیں۔
تم وہاں سے بھاگ چکے، اب کس کی نافرمانی ہے؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں جھوٹا بیانیہ بنا کر سیاست کی جا رہی ہے، عوام نے تشدد کی سیاست کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ بھاگتے نہیں، دم دبا کر بھاگنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ ملک میں ورچوئل مارشل لا لگا ہوا ہے۔ شہباز شریف کا مائنڈ سیٹ ہٹلر اور پرانی فلموں جیسا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی کے حکم پر 13 دسمبر کو پشاور میں دعا اور جرگہ کریں گے، تقریب میں تمام جماعتوں کو مدعو کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سب سے بات کرے گی، ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ساتھیوں کی رہائی ہے۔ شبلی فراز نے کہا غلطیوں کی داستان بڑی لمبی ہے، پہلی غلطی 8 فروری کو ہوئی، ہمارا مینڈیٹ چرایا، ایک غلطی ٹھیک کرنے کے لیے مزید غلطیاں ہو رہی ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر محسن نقوی نے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے چیمپئنز ٹرافی سے متعلق چیئرمین پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا اور مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے ایونٹ سے متعلق آپ کا موقف ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے، آئی سی سی میں آپ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی، پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں، چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی امرا میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات، مولانا فضل الرحمان کے مدارس بل پر تحفظات سے آگاہ کیا، ملک کی سیاسی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق دورہ سعودی عرب انتہائی مفید رہا۔ وزیر اعظم سے رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان اور دیگر رہنماؤں کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ دریائے سندھ سے کینال نکالنے پر خدشات، پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی ملاقات کل ہوگی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت ورچوئل اجلاس میں فیصلہ، کمیٹیوں کی ملاقات میں چھوٹے صوبوں کو برابر کے فنڈز نہ ملنے کے خدشات پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 8 روزہ دورے پر چین پہنچ گئیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے 6 اعلیٰ عہدیداروں، پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی اور ان کی اہلیہ نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ مریم نواز سے کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات، مریم نواز نے کہا چین کے اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی اور معاشی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ قطر نے شام کی صورتحال علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک قرار دے دی۔ قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، ایران، ترکی اور روس نے دوحہ فورم کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ شہریوں کی حفاظت کے لیے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا روس کسی دہشت گرد گروہ کو شام کا کنٹرول نہیں سنبھالنے دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ اور اسرائیل شام میں صورتحال خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں شام کی کشیدہ صورتحال سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں، امریکہ کو شام کے تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے شام میں اپنے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا۔ پاکستانی سفارت خانے نے شام میں پاکستانیوں سے رابطے تیز کر دیے۔ دمشق میں پاکستانی سفارت خانے کے واٹس ایپ نمبرز اور ای میل پر رابطے کیے جا سکتے ہیں۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں چنیوٹ کے 300 سے زائد زائرین شام میں پھنسے ہوئے ہیں، حکومت سفارتی اثر و رسوخ سے تمام پاکستانیوں کو شام سے بحفاظت نکالے۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا معطل ٹی وی ریٹنگ سروسز کی فوری بحالی کا مطالبہ، چیئرمین پیمرا کو خط لکھ دیا۔ ٹی وی ریٹنگ سروسز معطلی سے پیدا ہونے والی پریشانی پر تشویش کا اظہار۔ پی بی اے نے کہا ٹی وی ریٹنگ کی اچانک معطلی سے میڈیا میں سرمایہ کاری میں کمی ہوئی، براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزر شدید متاثر ہوئے۔ پیمرا کے فیصلے سے بہت سی اشتہاری مہم منسوخ کر دی گئی۔ پیمرا ٹی وی ریٹنگ سروسز معطلی کا فیصلہ جلد واپس لے کر بحال کرے۔ ٹی وی ریٹنگز براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزرز کے لیے سب سے اہم پیمانہ ہے۔ ٹی وی ریٹنگ سروسز کی معطلی سے ریونیو شدید متاثر ہوئے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے جامعہ کراچی اور سندھ یونیورسٹی کی فیسوں میں فرق پر سوال اٹھا دیا، فیسیں یکساں کرنے کا مطالبہ، کہا کراچی کے طلباء کے لیے بھی فیسیں کم کی جائیں، حکومت عوام کو تعلیم نہیں دے رہی تو ہم پر فرض ہے ایسے لوگوں کو ہٹا دیں۔ بنو قابل ٹیسٹ کے طلباء سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کا
10,000 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان. بولے مفت لیپ ٹاپ اسکیم پر کام کر رہے ہیں, آغاز کراچی سے کریں گے. سرکاری جامعات میں آئی ٹی شعبے میں فیسز بہت زیادہ ہیں. ہم صرف مفت آئی ٹی کورسز نہیں کرا رہے بلکہ ملازمتوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں. گلشن اقبال میں بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں ہزاروں طلباء و طالبات کی شرکت. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے سندھ کے 8 تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ کا انعقاد. کراچی میں ٹیسٹ 10 کے بجائے 12 بجے شروع ہوا. دورانیہ 3 سے بڑھا کر 3.5 گھنٹے کر دیا گیا تھا. امتحانی مراکز میں موبائل فون سمیت الیکٹرانکس ڈیوائسز پر مکمل پابندی تھی. سوشل میڈیا پر شرانگیزی پھیلانے والے مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمات درج. ذرائع کے مطابق ملزمان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے. کوٹادو سے منتخب پی ٹی آئی ایم این نے شبیر قریشی کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ درج. پولیس کی مدعیت میں درج مقدمے میں 5 افراد کو نامزد کیا گیا. حکومت مخالف نعرے لگانے اور پولیس کو دھمکیاں دینے کی دفعات شامل ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر حکومت میں معاملات طے پا گئے. آزاد کشمیر حکومت نے صدارتی آرڈیننس واپس لے لیا. عوامی ایکشن کمیٹی کا 4 روز سے جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان. کہا 12 نکات پر مشتمل معاہدے پر 3 ماہ میں عمل ہوگا. نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی بلوں کے بقایا جات 24 کے بجائے 36 اقساط میں لیے جائیں گے. خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر ادویات اور سامان لے کر پارا چنار پہنچ گیا. سامان متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا. واپسی پر 3 مریضوں کو پشاور منتقل کیا گیا جن کی حالت تشویشناک ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ڈی آئی خان میں ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس. علی امین گنڈاپور کا جاری منصوبوں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری. دل فریب نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی. مانسہرہ اور گلیات میں برف پڑی. توحید آباد اور ڈونگا گلی میں مری روڈ پر پھسلن سے سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئی. گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا عملہ غائب. سیاحوں کو مشکلات کا سامنا. چترال میں کڑاکے کی سردی سے دریا کا پانی جمنے لگا. ملک میں سردی کی نئی لہر. کراچی میں صبح سویرے درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. 14 دسمبر تک بیشتر شہروں میں سردی مزید بڑھنے کی پیش گوئی. رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال میں ایڈز کے مریض کا دیگر مریضوں کے ساتھ ڈائلسس کرنے کی تحقیقات. انکوائری کمیٹی نے سابق اور موجودہ ایم ایس ایڈیشنل ایم ایس کو قصوروار قرار دے دیا. ہیڈ آف نیفرالوجی، اسٹاف نرس، ڈائلسس وارڈ اور دیگر بھی قصوروار قرار. رپورٹ کے مطابق خوش قسمتی سے ایڈز سے متاثرہ شخص کے سوا تمام کی رپورٹس منفی آئیں. کراچی کے سفاری پارک میں سونو نامی ہتھی انتقال کر گئی. سفاری پارک کے عملے نے ڈاکٹرز کی ٹیم کو طلب کر لیا. سفاری پارک انتظامیہ کا کہنا ہے ہتھی بالکل صحت مند تھی، صبح مردہ حالت میں ملی. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے ہتھی کی موت کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے. کہا حقائق سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا. ہتھی کا پوسٹ مارٹم کل کیا جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں مارخور کے شکار کی سب سے بڑی بولی. امریکی شکاری نے 7.5 کروڑ میں پرمٹ لے کر سیزن کا پہلا شکار کر لیا. شکار کیے گئے مارخور کے سینگ کا سائز 49 انچ سے زیادہ ہے. چیمپئنز T20 کپ میں پینتھرز نے ڈالفنز کو شکست دے دی. ڈالفنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 160 رنز بورڈ پر لگائے. پینتھرز نے ہدف پاس آری 2 وکٹوں پر 4 اوورز پہلے ہی حاصل کر لیا. تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. آسٹریلیا نے بھارت کو دوسرے ٹیسٹ میں 10 وکٹ سے شکست دے دی. 19 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے بآسانی حاصل کر لیا. بھارتی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 175 رنز پر ڈھیر ہوئی. آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 157 رنز کی برتری حاصل کی تھی. پہلی اننگز میں سٹارک نے 6، دوسری اننگز میں پیٹ کمنز نے 5 شکار کیے. کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز. حاضرین کی فرمائش پر بشرا انصاری نے پنجابی، سندھی اور پشتو گانے گا کر میلہ لوٹ لیا. بولی لاہور میں رہنے کے باوجود میری اردو بہتر تھی. زہرا نگاہ کا لکھا ہوا لکھنؤ سٹائل کا پلے کیا.
فنکاروں کے ساتھ نشست میں عمران اشرف اور عاصم اظہر کے والد اظہر حسین کی بھی شرکت۔ جشن کراچی 2024 کے چوتھے روز 7 کتابوں کی رونمائی، AI اور ڈیجیٹل ہیومینٹیز پر بھی سیشنز۔ کانفرنس کا اختتام قوالی نائٹ پر ہوگا۔